کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت؟ میں اللہ کا کرم. آپ کی صحت مجھے پہلے بتائیں ٹھیک ہے؟ آپ کی عنایت. جی اللہ کا شکر. اچھا گاندھی صاحب، مسیار ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹیمپرری میرج جو سعودی عربیہ میں فتویٰ آ گیا کہ آپ وقتی طور پہ شادی کر سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جب میں نے اس کے لیے انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے ایسی بہت سی سٹوریز پتہ چلیں کہ جہاں پہ لوگ ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جاتے جاتے مہینے کے لیے ایک شادی کر کے لے گئے اور اس کے بعد آ کے انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی اس کو طلاق دے دی. اور کچھ عورتوں کے ایفیڈیوٹس آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پہ گوگل وغیرہ پہ بڑے آرام سے اویلیبل ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو نا مجھے اس کے لیے BMW گاڑی مل گئی، 30,000 درہم مل گئی، یہ مل گیا، لائف از گڈ. اس کی اسلام میں کوئی اجازت ہے؟ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں شادی ہوتی ہے، شادی کے ارادے سے کرنی چاہیے. یہ تو بدکاری کو قانونی صورت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے انحراف کرنا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. ابتسام صاحب آپ جب چاہیں آپ بیچ میں بول سکتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں. نہیں میں نے تو پہلے ہی بات کی، میں گاندھی صاحب کی اس بات سے ہرگز اختلاف نہیں کر رہا کہ ٹیمپرری میرج کی اسلام میں اجازت ہے. میں مسیار کی اس ٹرم کی بات کر رہا ہوں جس ٹرم کے مطابق عورت اپنے بعض رائٹس کو جو ہے دستبردار ہوتی ہے، کمپرومائز کرتی ہے. اس میں ٹائم لیمیٹیشن کا تو قطعاً میرا گاندھی صاحب کا بالکل اتفاق ہے، بلکہ جمی فقہا کا سوائے ایک مکتب جو ہے اس کو میں مینشن نہیں کرتا، ان کا صرف اس کے اندر ایک جو ہے ورڈکٹ فرق ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں تک تعلق ہے عورت کے بعد حقوق سے دستبردار ہونے کا، جیسے گھر دماد والا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، یا پولی گیمی کی شکل میں ایک عورت جسٹس سے بعض تقاضوں سے ازہود کمپرومائز کرتی ہے، امرأۃ خافت من بعلها نشوزا و ارادہ کہتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن اگر آپ مسیار کو بالکل یہ پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ٹیمپرری شادی ہے، آپ اس ٹرم کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کی پرسیپشن میں ہے، تو اس ٹرم کے اندر میرا موقف بالکل گاندھی صاحب کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہے. یعنی میں تو اس کو متع کے ساتھ لنک کر رہا ہوں. آپ اس کو متع کے ساتھ لنک کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں نکاح مسیار کا یہ ترجمہ نہیں. اور میں گاندھی صاحب کو آپ کوٹ کریں یہ بات، اگر بعض حقوق سے دستبردار ہوتے ہو کیا کہتے ہیں؟ جی ابتسام صاحب درست کہہ رہے ہیں، مسیار بالکل اور چیز ہے اور متع اور چیز ہے. جی مسیار کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت نے اپنے بعض حقوق چھوڑ دیے ہیں. جی یہ ہو سکتا ہے جب بھی کوئی معاملہ حقوق کا ہو اور وہ انسانوں کے حقوق ہوں تو شوہر بھی اپنا کوئی حق چھوڑ سکتا ہے اور بیوی بھی اپنا کوئی حق چھوڑ سکتی ہے. گاندھی صاحب مجھے جو فرق سمجھ آیا دونوں میں وہ یہ ہے کہ متع جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے. جی آپ اس میں مدت جو ہے وہ پہلے طے کر لیتے ہیں، چاہے 99 سال کی ہو چاہے 99 گھنٹے کی ہو. لیکن مسیار میں مدت نہیں طے ہوئی بھی. 99 سال کی مدت تو کوئی بھی طے نہیں کرتا. میں تو لائف ٹائم کی بات ہوتی ہے نا. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ شادی کو شادی سمجھ کر کرنا چاہیے. حقوق البتہ چھوڑے جا سکتے ہیں اور مسیار کو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اصل میں کچھ حقوق سے دستبردار ہونا ہے، نہ کہ متع کرنا ہے. متع ایک بالکل الگ چیز ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ میں اور دیگر عرب ممالک میں مسیار کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے؟ جی مجھے یہ معلوم ہے اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے سب سے پہلے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، چنانچہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگ گئے. اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں قانون کو غلط استعمال کرنے والے لوگ بھی کرتے ہیں. اصولی بات صرف اتنی سی تھی جس کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا کہ اگر عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے یا مرد اپنا کوئی حق چھوڑ دے اور وہ شادی کر لے تو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ جب یعنی آپ کو مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دونوں حضرات کیا کہہ رہے ہیں، مسیار کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں. سعودی عربیہ بالخصوص میں تو نام لے کے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک خاص طور پہ اسلامی مملکت ہے، وہاں پہ اسلامی قوانین، اسلامی یعنی ہر چیز اسلام کے نام پہ ہے وہاں پہ. جب وہاں پہ ایک اسلامی لا کو ایسے استعمال کیا جائے کہ اس میں بے راہ روی کا ایلیمنٹ آئے تو پھر گورنمنٹ کی ویکنس ہم کہیں گے کہ ان کی مرضی اس میں شامل ہے. نہیں ابھی پہلی بات تو یہ نا کہ مسیار کی پوری ڈیفینیشن ہمارے اس وقت سامنے نہیں ہے کہ فتویٰ کیا آیا ہے کیا نہیں آیا. جیسا کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے اور جاوید غامدی صاحب نے کہا کہ اگر تو اس کی تعریف یہ ہے کہ محدود مدت کے لیے نکاح ہوتا ہے اور ہم یہ فی الحال کم از کم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سعودی حکومت محدود مدت کے کسی نکاح کو جائز قرار دے. نہیں اس میں مدت کی قید نہیں ہے. وہ بات تو نکل گئی. یہ بات اگر نکل گئی ہے تو اس کے بعد جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے تو انسانی حقوق جنہیں ہم حقوق العباد شریعت کی زبان میں کہتے ہیں ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب صاحب حق اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی دوسرے فریق کے اوپر تو لائبلٹی نہیں رہتی. مجھے تو غامدی صاحب اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ صرف دونوں میں یہ بتائیں کہ اس سے فائدہ مردوں کو ہے کہ عورتوں کو ہے؟ اس میں دونوں کو فائدہ ہے. میں سمجھتا ہوں مرد کو فائدہ یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر جو ہے مرد مساوات کیا ہے اپنا اکنامک لیول کے اوپر،
تو جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لائبلٹی عائد کی ہے کہ وہ انفاق کرے، اگر اس کو عورت اس کے اندر سپورٹ کرتی ہے، بسا اوقات تو آپ کو حدیث طیبہ اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی کہ عورتوں کو صدقہ دینے کے لیے انکریج کیا گیا ہے اپنے شوہر کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر اپنے بعض حقوق کو چھوڑتی ہے، اس کے اندر مرد کو ریلیف ملتا ہے اکنامک لیول کے اوپر، اور عورت کو اس کے اندر فائدہ یہ مل رہا ہے کہ بعض ایسی عورتیں جو کہ صاحب حیثیت تو ہیں لیکن ایج کے گروپ میں پہنچ چکی ہیں جہاں پہ شاید ان کا کوئی بر لینے کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ اپنے بعد اکنامک حقوق سے دستبردار ہوتی ہیں تو ان کو اچھی شادی کے امکانات بھی ان کے لیے روشن ہو جاتے ہیں. گامدی صاحب یہ درست فرما رہے ہیں، حقوق کی سے دستبردار ہوتے ہیں، اور حقوق کی دستبرداری کبھی مرد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کبھی عورت کے لیے، اس کا تعلق معاہدے سے ہے. میں اس بات کو آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں نکاح نامے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ عورت چاہے تو وہ طلاق کا حق لے سکتی ہے. اس میں بھی مرد کیا کرتا ہے، ایک حق اس کے پاس ہے، وہ عورت کو تفویض کر دیتا ہے. تو یہ چیز بھی اسی اصول پر جائز قرار دی گئی ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر آ جاتی ہے، اس کو مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے. عورت یہ کہتی ہے کہ میں مہر معاف کر دیتی ہوں، میں نہیں لیتی، یا یہ کہتی ہے کہ میں نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کروں گی، یا یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ دے دوں گی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو باہمی رضامندی سے طے ہو سکتی ہیں. نکاح کا مطلب صرف یہ ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق علانیہ ہے، وہ موقت نہیں ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے ہے. شخص جانتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد کے حقوق. گامدی صاحب یہ کیسے میاں بیوی ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی مرضی کو چند گھنٹے کے لیے آپس میں ملنا ہے، اور نہ بیوی کی رخصتی ہونی ہے، نہ اس نے گھر داماد بننا ہے، اس کے بعد جب ان کو کنوینئنٹ ہے انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہے نہ اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہے. اگر اتنا نان نقطے کی اتنی آزادی ہوتی تو اسلام جو ہے وہ مہر کے اوپر، حق مہر کے اوپر زور کیوں دیتا؟ ان ساری باتوں کا سوال آپ سے ہم پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جاوید گامدی صاحب لائن پہ ہیں، علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب بھی ہیں. وی کم بیک آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے جاوید گامدی صاحب کی، ان کے ساتھ علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہیں اور علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب ہیں. گامدی صاحب، علامہ حضرات، آپ دونوں سے ایک ہی سوال میں پوچھ رہا ہوں، اور آپ پلیز جس کا دل کرے آپ اس سمجھ آئے بول لیں. اس میں جو نکاح ہم نے جو بچپن سے سنا ہے اور پڑھا ہے، یہ ایک بڑی حرمت والا لفظ ہے، اور طلاق گو اس کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے طلاق کے اوپر، اور یہ فرمایا کہ بالکل ناگزیر وجوہات اگر ہوں تو اس وقت طلاق دی جائے جب بالکل ہی گزارا نہ ہو سکتے. تو جب ہم مسیار جیسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں، تو نکاح کی حرمت جو ہے وہ خود کوسچن مارک نہیں اس پہ آ جاتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ قانون کا کوئی غلط استعمال ہوا ہے تو وہ کیس سامنے آنا چاہیے تاکہ اس پر رائے دی جا سکے. ہم اس وقت صرف اصول کی بات کر رہے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، رجوع کا حق دیا گیا ہے، وہ ان حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کے قانون میں بھی یہ چیز موجود ہے، آپ کے نکاح نامے میں یہی لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے عورت کو نان و نفقہ طلب کرنے کا حق دیا گیا ہے، اسی بنیاد پر وہ مہر لیتی ہے، تو اس حق سے دستبردار ہو سکتی ہے. علامہ صاحب ایسا تو نہیں ہوا؟ سوری جی بولیں، فرمائیے آپ. حقوق سے دستبردار ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. البتہ یہ کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح علانیہ تعلق ہے ایک مرد و عورت کا. وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں، ان کی اولاد کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہیں کیا جاتا. وہ کسی مخصوص وقت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بنتے، بلکہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے، اور طلاق اسی طریقے سے دیتے ہیں جس طرح کی طلاق دی جاتی ہے، جیسے کہ طلاق کا قانون ہے. اگر یہ سب چیزیں ہیں اور صرف وہ ان حقوق سے دستبردار ہوئے ہیں تو اس پر اعتراض کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اب ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جس میں نان و نفقے کی تمام ذمہ داری عورتوں نے اٹھائی ہوتی ہے. بہت سے گھریلو معاملات میں وہ زیادہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو معاشرت اور تمدن کی ضرورتوں کے تحت حقوق کے معاملے میں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، لیکن شادی ہے، اور وہ اگر موقت نکاح نہیں ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں طے کیا گیا بلکہ شادی کو شادی کے طریقے سے کیا گیا ہے، تو پھر اس کو ہم ناجائز نہیں کرتے. لیکن علامہ صاحب جب یہ ہو کہ میں نے کی ہی ایک تھوڑی دیر کے لیے، چلے میں نے وقت نہیں طے کیا. نہیں دیکھیں آپ نے پہلی بات جو ہے نا وہ ایلیمنٹ تو نکل چکا ہے جو ٹائم بائنڈ کا ہے. اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات